السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اسامہ رزاق آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں QC TV۔ ناظرین، یہ جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ واقعہ سن کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ واقعہ سن کے آپ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آخر کب تک ہم اس ظلم سے بھرے معاشرے کا حصہ رہیں گے۔ ناظرین، یہ واقعہ پیش آتا ہے شیخو پورہ کے مناوالا میں، جہاں 22 سالہ لڑکی کو مار مار کے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس لڑکی کی عمر 22 سال ہے اور 7 مہینے پہلے اس کی شادی ہوئی تھی زہیب نامی لڑکے سے۔ 1 مہینے بعد یہ لڑکی حاملہ ہو گئی، یعنی کہ اسے حاملہ ہوئے ابھی 6 مہینے ہوئے تھے کہ اس پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا زہیب نے اور زہیب کے گھر والوں نے۔ اتنا ظلم کیا، 6 مہینوں میں مینٹلی ٹارچر بھی کیا گیا اس لڑکی کو، مختلف طرح سے اس کو جو ہے وہ اذیتیں بھی دی گئیں، اور بالآخر 7 مہینے کے بعد اس لڑکی کو اتنا مارا گیا، اتنا اس کے ساتھ ظلم کیا گیا کہ لڑکی آخر چل بسی۔ اس لڑکی پہ اتنا ظلم کیا گیا کہ جب یہ ہسپتال اس سے لے جایا گیا، جناح ہاسپٹل، لاہور کے جناح ہاسپٹل میں اس لڑکی کو لے جایا گیا ایمرجنسی میں، تو اس لڑکی کے جسم پہ 22 جگہ پہ نشان تھے، یعنی کہ اس کے جسم کے 22 جگہ پہ اتنا ظلم ہوا تھا، اتنا اس پہ تشدد ہوا تھا کہ ڈاکٹرز خود دیکھ کے دھنگ رہ گئے۔ اس کی جو کھوپڑی ہے، کھوپڑی کی ہڈیاں تک ٹوٹ چکی تھیں، اتنا اس کے ساتھ ظلم کیا گیا، اور بالآخر لڑکی 3 دن ہسپتال میں داخل رہی اور بعد میں وفات پا گئی، بعد میں اپنی زندگی کی بازی ہار گئی۔ اب سوال یہ پوچھا جاتا ہے آپ سے بھی، تمام دیکھنے والوں سے اور پوری دنیا سے، کہ آخر کب تک ہم اس ظلم سے بھرے معاشرے میں رہیں گے؟ آخر کب تک ہم ایسے ظالموں کو آخری انجام تک نہیں پہنچائیں گے؟ تب تک یہ معاشرہ نہیں چلے گا، تب تک یہ معاشرہ یہی رہے گا، جو کچھ ہوتا آ رہا ہے تب تک یہی ہوتا رہے گا۔ ناظرین، اب آپ خود رائے دیں کہ ایسے ظالم کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے اور سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی کے جو گھر والے ہیں اور گاؤں کے باقی لوگ ہیں، انہوں نے مناوالا کے لاری اڈہ پر شدید احتجاج کیا ہے اور حکومت پاکستان سے جو ہے اپیل کی ہے کہ ان کو انصاف دیا جائے۔ لیکن مجھے ایک چیز سمجھ سے باہر ہے کہ 6 مہینے اس لڑکی پہ ظلم ہوتا رہا ہے، یہ لڑکی اذیتیں کاٹتی رہی ہے اپنے سسرال کے گھر، یعنی کہ زہیب نامی شخص کے ساتھ، اور یہ زہیب نامی جو شخص ہے یہ ایک درزی تھا۔ 6 مہینے لڑکی اس کے گھر رہ کے اذیتیں کاٹتی رہی ہے، لیکن اس لڑکی نے اپنے والدین کو جا کے نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ اس کا والد بیمار رہتا تھا، اس کی والدہ بھی بیمار رہتی تھی، اور یہ لڑکی میرے خیال سے ہو سکتا ہے یہ اس وجہ سے نہیں بتا رہی ہوگی کہ میرا باپ زیادہ بیمار ہو جائے گا، میری ماں ٹینشن لے جائے گی کہ ہماری بیٹی اپنے گھر خوش نہیں ہے، میرے خیال سے ایسا ہی ہوگا۔ لیکن 7 مہینے ٹوٹل، 6 مہینے اسے ہوئے تھے حاملہ ہوئے، اور 7 مہینے ٹوٹل اس کی شادی کو ہوئے تھے۔ 7 مہینے اس نے اپنے سسرال کے گھر میں رہ کے اذیتیں کاٹی ہیں، ظلم برداشت کیا، زیادتیاں برداشت کی ہیں، مار پیٹ برداشت کیا، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو زہیب نامی شخص ہے، اس کا شوہر تھا، اس نے پورے 7 مہینے اس پہ ظلم کیا ہے، پورے 7 مہینے اس پہ زیادتی کی ہے، پورے 7 مہینے اس کو گاہے بگاہے مارتا رہتا تھا۔ اگر یہ لڑکی کبھی اپنے والدین کے گھر جانے کا نام بھی لیتی تھی تو پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ روک دیتا تھا۔ اگر یہ اقرا اپنے والدین کے گھر چلی بھی جاتی تھی اور جب واپس اپنے سسرال یعنی کہ شوہر کے گھر آتی تھی تو شوہر آگے سے پھر مارتا تھا، پھر ظلم کرتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 7 مہینے اتنا شدید تشدد کیا گیا اس لڑکی پہ، لیکن اس لڑکی نے اپنے والدین کو نہیں بتایا، اپنے گھر جا کے نہیں بتایا کہ بھائی جس درندے کے ساتھ آپ نے میری شادی کی ہے وہ مجھ پہ ظلم کرتا ہے۔ ناظرین،
اس بارے آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ ایسے ظالم کا انجام کیا ہونا چاہیے۔ تھینک یو۔